الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري والمسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ان کا یہ قول مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ جس طرح تمام دنوں میں جمعے کا دن سید الایام ہے، تو تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ سید الشہور ہے۔ جس طرح چاروں آسمانی کتابوں میں سب سے بڑا مقام قرآن کریم کا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بلند و بالا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ اکرام میں سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرشتوں میں بلند مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، فقہائے اربعہ میں بڑا مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، محدثین صحاح ستہ میں بلند مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اسی طرح مہینوں میں سب سے بڑا معزز مہینہ اللہ کے ہاں وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادات میں لگائے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی بڑی بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں جس مہینے کا انتخاب کر کے اپنی کتاب قرآن کو نازل فرمایا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے
تو رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا اس مہینے کی اس روایت میں 3 فضیلتیں بیان ہوئیں۔ سب سے پہلی فضیلت اس مہینے میں یہ بیان ہوئی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ تو معلوم ہوا یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے انسان کے لیے کھول دیے جاتے۔ کھول دیے جانے سے کیا مراد ہے؟ پہلے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کو عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور چونکہ شیاطین جکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان بڑے اطمینان کے ساتھ عبادت کر لیتا ہے۔ نمبر 2، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم والے کاموں سے، گناہوں سے انسان رک جاتا ہے، اور گناہ اور نفس اس طرف بڑھتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی گویا یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے گئے۔ اس لیے اس روایت سے یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں انسان ان تینوں چیزوں کا اہتمام کرے۔ تو گویا اس کی فضیلت کے لیے 3 باتیں آ گئیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ کے ہاں اپنے لیے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہو، اخلاص کے ساتھ رکھے گا، اللہ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے گناہ ماضی کے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ تو صغیرہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے انسان توبہ کر دے تو اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل الاوقات اور شعب الایمان، دونوں میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تزخرف فی رمضان من حول الی حول قابل، یقیناً جنت کو مزین کیا جاتا ہے، آراستہ اور خوبصورت کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے، سال کے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی گویا پورا سال جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو ایمان والوں کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی فضیلت کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس مہینے کی سب سے افضل عبادت اور سب سے اہم عبادت وہ روزے رکھنا ہے، چونکہ روزہ رکھنا ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو خطاب کیا، گویا روزے کا حکم غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا وہ احکامات کا مکلف نہیں ہے۔ احکامات کا مکلف تب ہوگا جب ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ فرمایا، او میرے ایمان والے بندو جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، میں نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کر دیا۔ پھر آگے فرمایا یہ صرف تم پر فرض نہیں، تم سے پہلی شریعتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اس جملے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ عبادت کوئی نئی عبادت نہیں، سابقہ شریعتوں میں بھی رہی، دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ عبادت تھی، اور اس عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ انسان پرہیزگار بن جائے۔ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ پیٹ میں جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے نہ ہو، تو پھر انسان کی صرف ایک ہی طلب ہوتی ہے، کسی طرح پانی مل جائے، کھانا مل جائے، پھر وہ خواہشات سے، پھر وہ اپنے آپ کو نفسانیات سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، تاکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا دے۔
اس لیے روزے کی حالت میں انسان عموماً گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ روزے کے اندر ایک حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں غریبوں کا، یتیموں، مسکینوں کا خیال اور احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے صبح بھی سحری میں خوب کھایا، افطاری میں بھی دسترخوان بھرا ہوا ہوگا، صرف ایک ٹائم نہیں کھایا دوپہر کو، میری یہ حالت ہے۔ تو جن غریبوں کے گھر پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، جن بیواؤں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کہ جو تنگ دستی اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو انسان کے دل میں ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایک وقت نہیں کھایا، میری یہ حالت، اور جن کی زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے چل رہی ہے ان کی کیا حالت ہوگی، تاکہ انسان کے دل میں دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہو۔ روزے کا ایک فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کی زبان، انسان کی شرمگاہ گناہوں سے عموماً محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ نکاح کریں، اس لیے کہ اس کی نگاہیں جھک جائیں گی اور اس کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی، اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھیں، اس کے ذریعے سے اس کی مردانہ قوت میں کمی آ جائے گی۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا فائدہ کیا بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے انسان خواہشات سے، نفسانیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو روزہ وہ عبادت ہے کہ جو رب العالمین نے فرمایا یہ صرف میرے لیے ہے۔ دیکھیں کسی اور عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نہیں فرماتے کہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، رب العالمین کا ارشاد ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ۔ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ اشارہ ہے کہ بدلہ بڑی تخصیص کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اور بہت زیادہ ملے گا۔ اب یہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیوں خاص فرمایا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، اس عبادت میں ریاکاری نہیں ہے۔ انسان دیگر کوئی عبادات کرتا ہے اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، تلاوت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، نوافل پڑھ رہا ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہو، ریاکاری آ جاتی ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے، دوسرے میرے عمل سے واقف ہو جائے، میری تعریف کریں۔ لیکن جب آدمی روزے پر ہوتا ہے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، جب تک وہ خود نہ بتائے، اس کے روزے رکھنے سے دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ روزے کی حالت میں۔ تو چونکہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری وجہ اس عبادت میں یہ ہے کہ یہ نفس پہ بہت گراں ہے، نفس پہ بہت مشکل ہے۔ 14 گھنٹے 16 گھنٹے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روک کے رکھنا یہ نفس پہ بہت گراں ہے۔ انسان تو 1 گھنٹہ نہیں رہ سکتا، اور وہ 15 سے 16 گھنٹے، پھر وہ گرمی کے سخت ایام بھی ہوں، محنت مزدوری کرنے والا بھی ہو، تو یہ بڑی مشقت والا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب دیکھیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، گرمی ہے سخت، پانی کی اسے طلب ہے، فریزر میں پانی موجود ہے، کمرے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ 1 گلاس پانی نہیں پیتا، 1 گھونٹ پانی نہیں لیتا، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ پانی نہیں پینا، کھانا نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہے تو مخلوق میں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، انسان جو صرف رکتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے۔ اسی لیے رب العالمین کو روزے کی عبادت بڑی پسند ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں بندے کی سفارش کرتی ہیں۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد، یہ دونوں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے، خواہشات سے روک کے رکھا، تو میری سفارش قبول فرما، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ قرآن کریم کہے گا اے اللہ میں نے اس بندے کو رات بھر سونے سے روک کے رکھا، یہ عبادت کرتا رہا،
اور میری تلاوت کرتا رہا تو میری سفارش قبول فرما، تو اللہ قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائیں گے۔ تو گویا یہ دو عبادتیں، روزہ اور قرآن، وہ عبادتیں ہیں کہ اللہ ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، اور اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے روزے داروں کے۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا دروازہ، کہ جو دنیا میں بھوکے پیاسے رہے اللہ کے لیے، اللہ انہیں قیامت کے دن سیراب کرے گا، جنت کی نہروں سے، حوض کوثر سے اللہ سیراب کرے گا۔ تو یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ نے جنت کا ایک دروازہ جو رکھا اس کا نام ہی باب الریان، اور اس سے داخل ہونے والے ہی روزے دار ہوں گے۔ آج بعض نادان لوگ معمولی بیماری کی وجہ سے روزے جیسی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، شوگر ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ اس میں روزہ رکھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، انسان بآسانی رکھ سکتا ہے۔ جب ہم ان بیماریوں کے ساتھ دنیا کے کام کاج کر سکتے ہیں، 15 16 گھنٹے ڈیوٹی دے سکتے ہیں، 17 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، 8 گھنٹے رات کو پہرا دے سکتے ہیں، 10 گھنٹے چوکیداری کر سکتے ہیں، گینتیاں چلا سکتے ہیں، بلاک تیسری منزل تک اٹھا کے لے جا سکتے ہیں ان ایام میں، تو پھر روزے جیسی عبادت کیوں مشکل ہے؟ مشکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں سستی، کاہلی اور دین سے غفلت اور شریعت کی طرف میلان کی کمی ہے۔ ورنہ آج روزہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صحابہ کے دور میں مشکل تھا۔ صحابہ اکرام تو عرب کے اندر تھے، اور عرب عین خط استوا پر واقع ہیں، وہاں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ آج بھی سعودیہ میں جو رہنے والے ہیں یا وہاں کا چکر لگا کر آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہاں کتنی زیادہ گرمی ہے۔ اس گرمی میں آج تو جدید آلات موجود، ایئر کنڈیشن موجود، آرام دہ گاڑیاں، آرام دہ سفر۔ 1400 سال پہلے تو کچھ نہیں تھا، اور صحابہ اکرام ایک کھجور کا دانہ ہوتا تھا، اس ایک کھجور کے دانے پر وہ دن بھر روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے قیام بھی کرتے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا ایک دانے پر کیا ہوتا تھا، فرمایا بھائی ہمیں اس ایک دانے کی قدر تب آئی جب ہمیں وہ بھی نہیں ملتا تھا، جب وہ بھی نہ ملا تو پہلے قدر آئی کہ وہ ایک دانہ تو ملتا تھا۔ وہ ایک دانے پر 14 گھنٹے روزہ بھی رکھتے تھے، کفر کے مقابلے میں جہاد بھی کرتے تھے، ساری رات تہجد اور قیام اللیل میں بھی گزرتی تھی۔ آج تو ہمارے دسترخوانوں پر اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ تو یہ مشکل نہیں ہے، انسان کی طبیعت کے اندر آج ایسی باتیں آ گئی، وہ سہولت پسند ہو گیا۔ ورنہ اللہ نے کوئی ایسی عبادت نہیں رکھی جس میں انسان کی طاقت نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے تمہیں ایسی عبادت کا مکلف نہیں بنایا جس میں تمہارے اندر طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ انسان کی ساری طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کے تمام پرزوں سے واقف ہوتا ہے، اس کی تمام مشینری سے اس کے بارے میں اسے معلومات ہوتی ہیں۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، رب العالمین نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہماری طاقت میں نہ ہو، جو ہمارے اختیار میں نہ ہو، وہی حکم دیا جو ہمارے اختیار میں۔ آسانی کتنی رکھی، 360 دنوں میں صرف کہا 30 دن روزے رکھو، اور اکثر مہینہ 29 کا ہے تو 29 دن روزے کا حکم دیا، اور 330 دن فرمایا کہ تم کھاؤ۔ تو شریعت نے بڑی آسانی رکھی، پھر اتنی سہولت رکھی اگر تم سفر میں ہو، روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ دو، بیماری کے ایام ہے، مشکل ہے، بعد میں قضا کر دو۔ حاملہ عورت کے لیے یا کوئی بوڑھا شخص سے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے شریعت نے قضا کا حکم بھی دیا، فدیے کی ادائیگی کا حکم بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ انسان بآسانی کر سکتا ہے۔ بعض نادان روزہ بھی نہیں رکھتے اور سرعام روزہ کھاتے بھی ہیں۔ کسی کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، کسی کے منہ میں پان ہوتا ہے، کسی نے نسوار رکھی ہوتی ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی کھلے عام کھارا پی رہا ہوتا ہے۔ یعنی آج کا مسلمان روزہ بھی نہیں رکھتا اور روزے کی عبادت کا مذاق بھی کرتا ہے۔ ایک روزہ نہ رکھنا اور ایک سرعام روزے کی بے احترامی کرنا، سب کے سامنے کھانا پینا۔ پہلے ایک وقت کہا جاتا تھا رمضان جانے پٹھان جانے، اب وہ پٹھان بھی نہیں رہا کہ وہ روزہ رکھنے والا ہو۔ آج سے 2 سال قبل مسجد کے سامان خریدنے کے لیے ہم گئے، رمضان ہی کا مہینہ تھا، اور جب ٹائلیں لے کر واپس آ رہے تھے، گاڑی چلانے والا پٹھان تھا،
منہ میں اس کی نسوار تھی، تو میں نے اس سے کہہ دیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ کہا جی مشکلیں نہیں رکھ سکتے۔ کہا صرف میں نہیں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں گاڑی چلانے والے ہم نہیں رکھتے۔ تو یعنی ایک وقت تھا یہ جملہ ہوتا تھا کہ پٹھان روزہ رکھتا ہے، آج ان میں بھی غیرت ایمانی بڑی کمزور ہو گئی۔ تو یعنی مسلمان ایمانی سطح میں بہت کمزور ہو گیا، ہر طبقے کے لوگوں کے اندر کمی آ گئی، اس عبادت کے اندر بڑی غفلت وہ برت رہے۔ روزے کا احترام بڑا ضروری ہے، بسا اوقات اللہ احترام کی وجہ سے انسان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک مجوسی شخص مسلمانوں کی آبادی میں رہتا تھا، غیر مسلم تھا لیکن مسلمانوں کی آبادی میں اس کا گھر تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، مسلمان اس میں روزہ رکھتے ہیں، تو تم نے مسلمانوں کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے، اگر تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوئی گھر میں آ کر کھانا، کسی مسلمان کے سامنے نہیں کھانا، بازار میں نہیں کھانا، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اس مجوسی شخص کے ایک بیٹے نے سب کے سامنے کھایا، اس کو پتہ چل گیا، یہ آیا اپنے بیٹے کو غصہ کیا، ڈانٹا، گھر لے کر آیا، برا بھلا کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا، مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور تم نے اس کے سامنے کھانا کھایا ہے۔ اس شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ یہ مجوسی غیر مسلم جنت میں گھوم رہا ہے، جنت کی نعمتوں میں مالا مال ہے، دائیں بائیں اس کے حور و غلمان ہیں۔ پوچھا اللہ نے آپ کو یہ اعزاز کیسے دے دیا؟ آپ تو غیر مسلم تھے۔ کہا میں واقعی غیر مسلم مجوسی تھا، لیکن میں نے جو رمضان کا احترام کیا، اپنے بیٹے کو ڈانٹا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے موت سے چند دن پہلے ایمان کی توفیق دے دی، اور اسی احترام پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ جب اللہ رمضان کے احترام پر مجوسی کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے، تو مسلمان کو تو بطریق اولا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے بڑے نادان ہیں جو ان دنوں میں ہوٹل کھولتے ہیں۔ اگر کوئی ہوٹل کھول کے کھانا بیچ رہا ہے، بریانی کی دکانیں لگا کر تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے، یہ گناہ کے کام میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ شریعت کا حکم ہے نیکی کے کاموں میں مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْبُهْتَانِ، گناہ کے کام میں مدد نہیں کرنی۔ اگر ایسا آدمی کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ صرف چند روپوں کی خاطر اپنے ایمان کی، شاعر اسلام کی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کو اعمال اور ایمان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اس ماہ مبارک میں انسان کوشش کرے رمضان کا کوئی روزہ اس سے چھوٹے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے لیے 29-30 دن روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ حضرات سلف میں کیا معمول تھا؟ ایک خاتون حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں ان کے ترجمے میں لکھا، اس خاتون کا معمول تھا عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ، چونکہ ان دنوں میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، ان دنوں کے علاوہ یہ خاتون عمر بھر روزہ رکھتی تھی اور روزانہ نصف قرآن 15 سپارے قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ 15 سپارے قرآن پڑھنا اور نمبر 2 پوری عمر روزہ رکھنا اس خاتون کا معمول تھا۔ ہمارے لیے تو 29 دن مشکل، اور ان کے لیے تو پوری زندگی روزہ رکھنے میں گزر گئی۔ اس امت کے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں لکھا، منصور بن سلیمان معتمر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ان کی زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ فرماتے تھے الحمدللہ 40 سال میں نے روزے کی حالت میں گزارے، دن بھر روزہ ہوتا تھا، ساری رات یہ قیام کرتے تھے، زندگی کے 40 سال انہوں نے روزے میں گزارے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگے، اللہ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نادان کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں تہجد نہیں پڑھتا، میں صدقہ نہیں کرتا، اللہ تجھے اس عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ سے توفیق مانگا کریں کہ یا اللہ اس ماہ مبارک میں تو مجھے ان عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے، انسان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اس کام کو نہ کرے جس کا رب العالمین اسے حکم دے۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی اس ماہ مقدس میں اہتمام کریں ہم روزہ رکھنے کا۔ نمبر 2، اس مہینے میں اہتمام کریں نماز
تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ ویسے بھی نماز فرض ہے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرض کے برابر، فرضوں کا ثواب بھی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش ہو اس مہینے میں ہم ہر نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ حضرات سلف کا کیا معمول تھا؟ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام اعمش رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا، یہ سمت کے وہ انسان ہیں کہ فرمایا زندگی کے 70 سال ان کے ایسے گزرے کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ہماری زندگی کے تو 70 دن ایسے نہیں ہیں، ہماری زندگی کے 70 دن تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ہماری زندگی کے 70 گھنٹے، 24 گھنٹے کا ایک دن ہے، 3 دن میں 72 ہیں، تو شاید بڑی مشکل ہوگا کہ 3 دن میں ہم نے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی ہو۔ انہوں نے زندگی کے 70 سال ایسے گزارے کہ ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مقام دیا، ان کی زندگیوں میں عبادت کا جذبہ تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے، مانودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال سے سعید بن مسیب کا معمول تھا وہ آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ 40 سال انہوں نے صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کا واقعہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مشائخ چشت میں لکھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، کسی نے پوچھا اللہ کے دربار میں کون سی عبادت پیش کرو گے؟ فرمایا بھئی عبادت تو کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے اگر اللہ کے ہاں قبول ہو گیا کہ میری زندگی کے 28 سال ایسے گزرے ہیں کہ الحمدللہ مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ہم میں سے تو کتنے ہیں جو فرض نماز ہی نہیں پڑھتے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، سوائے جمعے کے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور ان سلف کا کیا معمول تھا؟ 70 سال، کسی کے 40 سال، کسی کے 28 سال ہو گئے اور ان سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو رہی۔ علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے، ان کا واقعہ مولانا عاشق الہی میرٹھی نے تذکرۃ الرشید میں نقل کیا کہ دارالعلوم دیوبند میں جلسہ تھا، جب وہ جلسہ ختم ہوا تو لوگ مہمان عالم سے ملاقات کر رہے تھے، تو تمام لوگ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے ملنے لگے۔ حضرت سب سے مصافحہ کرتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ علامہ محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے عصر کی نماز شروع کر دی۔ حضرت جب پہنچے تو ایک رکعت حضرت سے نکل گئی تھی۔ نماز کے بعد دیکھا گیا علامہ رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ رو رہے ہیں۔ ان کے شاگرد مولانا عاشق الہی میرٹھی قریب آئے، حضرت ہم نے آپ کو کبھی اتنا غمگین اور پریشان نہ دیکھا جتنا آج دیکھ رہے ہیں۔ آج تو خوشی کا دن ہے کہ دیوبند میں جلسہ ہے، بہت سے بچے عالم حافظ بنے اور آپ اتنے غمگین اور پریشان ہو۔ فرمایا عاشق بات یہ ہے، آج 22 سال کے بعد مجھ سے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ 22 سال کے بعد نماز نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، اس لیے رو رہا ہوں کہ کیوں مجھ سے رہ گئی، حالانکہ اپنی غلطی سے نہیں ہوا۔ ان سے لوگ مل رہے تھے، عوام الناس سے ملتے ملتے مسجد پہنچے تو ازدحام کی وجہ سے ان سے ایک رکعت رہ گئی، لیکن کتنا انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ تو جب دل میں ایمان ہوتا ہے، انسان سے چھوٹی خطا بھی ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے، وہ یوں تڑپنے لگتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ تڑپنے لگتی ہے۔ اور جب دل میں ایمانی حرارت باقی نہیں رہتی، پھر انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں پریشان اور غمگین کر دے، تو سمجھ جاؤ تم مسلمان ہو۔ تو آپ نے مسلمان کس کو کہا؟ صرف زبان سے کہہ دینا میں مسلمان ہوں؟ فرمایا مسلمان وہ ہے جو نیکی کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ ہم تو دولت کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں، پیسہ ہاتھ سے چلا جائے اس پر غمگین ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے عبادت کے چھوٹنے پر غمگین ہوگا اور عبادت کی توفیق ملنے پر وہ خوش ہوگا۔ یہ ایمان والے کی نشانی۔ اس لیے حضرات صحابہ سے اگر کوئی معمولی بھی خطا ہو جاتی فوراً بڑے پریشان اور غمگین ہو جاتے، یہی سلف کا معمول رہا۔ ایسی توبہ کرتے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول کر دیتا، جیسے حضرت معاذ اسلمی اور غامدیہ سے گناہ ہو گیا لیکن ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کہ اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا
اور فرمایا کہ اگر ان کی توبہ پورے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے تو تمام اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میں عرض ایک بات کر رہا تھا، اس ماہ مبارک میں دوسرا جو اہتمام کرنا ہے وہ نماز کا، کہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، ایک بہت بڑے محدث ہیں عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ عشاء کے وقت میرے پاس مہمان آ گئے، اور چونکہ وہ مہمان اچانک آ گئے اور مہمان بھی بڑے قریبی تھے، معزز لوگ تھے، کہا میں ان کے لیے کھانا بنانا اور اس تیاری میں لگا، اس تیاری میں مجھ سے جماعت کی نماز رہ گئی۔ یہ زندگی میں ان سے پہلی مرتبہ ہوا تھا اس طرح۔ اب جب جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو مہمانوں کا اکرام انہوں نے کر دیا، بعد میں کہتے میں نے اس نماز کو 27 مرتبہ دہرایا تاکہ مجھے جماعت کے برابر ثواب مل جائے، کہ ایک جماعت کے ساتھ نماز 27 گنا ثواب ہے، تو مجھ سے جماعت چھوٹ گئی، 27 مرتبہ میں نے اسے دہرایا۔ کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا بڑے گھڑ سوار ہیں، تیزی میں گھوڑے کو دوڑا کے وہ تیزی سے جا رہے، اور میں جس گھوڑے پر بیٹھا ہوں میں اس کو ایڑ لگاتا ہوں، زور لگاتا ہوں، لیکن گھوڑا تیز نہیں دوڑتا، لگام بھی کھینچتا ہوں، مارتا بھی ہوں، لیکن گھوڑا تیز نہیں ہوتا۔ تو جو آگے جا رہا تھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور خواب میں اس سے کہا تمہارا گھوڑا ہمارے برابر نہیں ہو سکتا، نہ ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے، ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تم نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں مجھے پھر بہت افسوس ہوا، حالانکہ نماز کو 27 مرتبہ دہرایا بھی۔ تو جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے مجھ سے کیوں جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ اس لیے انسان کا تعلق جو اللہ سے قائم ہوتا ہے نماز کے ساتھ، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق دیتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے عبادت کی توفیق نہیں دیتا۔ دیکھیں اللہ دولت بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا، رزق تو اللہ خنزیر کو بھی دے رہا ہے، کھانا تو خدا، رزق تو سانپ اور بچھو کو بھی دے رہا ہے، خدا کتے کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ ناراض ہو کر رزق بند نہیں کرتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ انسان کو عبادت کرنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا، رزق تو اللہ سب کو دے رہا ہے، وہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وہ خدا کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، وہ یہودی، عیسائی، دہری، مجوسی، ہندو کو بھی رزق دے رہا ہے، بھلا وہ مسلمان کو نہیں دے گا؟ رزق تو خدا سب کو دیتا ہے، البتہ ناراض ہوتا ہے تو عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، پھر انسان عبادت نہیں کر پاتا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتا، تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر ہی میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کہتا ہے میری ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو میں اس کی تدفین میں شریک تھا، اس دوران میری ایک تھیلی قبر میں رہ گئی، مجھے پتہ نہ چلا، قبر اوپر سے بند کر دی گئی، گھر آیا تو مجھے یاد آیا کہ میری تو تھیلی رہ گئی۔ فرمایا میں نے علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا قبر کھولنا تو جائز نہیں، اگر بہت ضروری کاغذات ہیں ایک طرف سے کھول دو۔ کہتے میں نے ایک طرف سے تھوڑا سا کھولا کہ بڑے اہم کاغذات تھے، جیسے اندر نگاہ مالی تو کیا دیکھا قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی اور ہماری بہن آگ میں جل رہی ہے۔ تو میں نے فوراً بند کیا، دوڑتا ہوا گھر آیا، اپنی ماں کے سامنے رونے لگا کہ ہماری بہن تو عذاب میں مبتلا ہے، حالانکہ تھوڑی دیر ابھی گزری ہے۔ تو ماں نے آگے سے کہا یہ شاید اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے کہ یہ نماز میں تاخیر کر کے اسے پڑھا کرتی تھی۔ میں اسے کہتی بیٹی نماز پر، یہ نماز میں تاخیر کرتی، اپنی مرضی سے اٹھتی تو نماز جلدی میں پڑھ لیتی۔ امام ذہبی فرمانے لگے جو نماز میں تاخیر کرے اس کی یہ سزا ہے، جو بالکل نماز ہی نہ پڑھے اس کی کیا سزا ہوگی۔ جو تاخیر کرے وہ عذاب میں مبتلا ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی روزے رکھنے کا اہتمام ہو، روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔ دوسرا اہتمام ہو کہ پورے ماہ مبارک میں خاص طور پر اور عام زندگی میں عام طور پر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو۔ تیسری میری گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک میں تہجد کا اہتمام کرے، چونکہ الحمدللہ ہر مسلمان جو روزہ رکھتا ہے وہ سحری میں اٹھتا ہے، اور سحری کا وقت وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو 5-10 منٹ پہلے اگر ہم اٹھ جائیں گے اور تہجد کی چند رکعتیں پڑھ لیں گے، کم از کم 4 رکعتیں پڑھ لیں، زیادہ اللہ توفیق دے دے 8 رکعت نماز پڑھ لیں، تو یہ وقت بڑا ہی بابرکت اور باسعادت وقت ہوتا ہے۔ عام 11 مہینوں میں تو اکثر توفیق نہیں ہوتی، لیکن اس میں انسان کی آنکھ کھلتی ہے، تہجد کا اہتمام ہو۔ حضرات سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں بڑا اہتمام تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پاؤں مبارک پھٹ جاتے، اتنا آپ قیام کرتے۔ میں نے کہا اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، آپ کیوں اتنا قیام کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جو معصوم ہیں جن کے لیے اللہ نے کائنات کے نظام کو بنایا، وہ تو ساری ساری رات قیام میں لگا کے چلے گئے۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا میں بھی حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا اقتداء میں، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، تو میں سوچ رہا تھا 100 آیتیں پڑھ کر آپ رکوع کر دیں گے، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ ترتیل کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے، جہاں جنت کی آیتیں آتی ہیں اللہ سے جنت مانگتے، جہنم کی آیتیں آتی ہیں اللہ سے پناہ مانگتے، سوال کی آیتیں آتی ہیں اللہ سے مانگتے رہتے۔ کہا 100 آیتیں پوری ہو گئیں، میں نے کہا ابھی رکوع ہوگا، رکوع نہ کیا، یہاں تک کہ ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ آپ نے تلاوت کر دی۔ سورہ بقرہ تقریباً 2.5 سپارہ ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، پھر آپ نے سورہ نساء تلاوت فرمائی، اور چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ تلاوت فرمائی۔ امام شعبہ جو راوی ہیں ان کو شک ہے کہ سورہ انعام آپ نے تلاوت کی یا نہیں کی، تو اگر سورہ انعام کو شامل کر دیا جائے تو گویا آپ نے 4 رکعتوں میں ایک رات میں 7.5 سپارے تلاوت کی، اور اگر سورہ انعام نہ بھی ہو تو 5.25 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 4 رکعتوں میں آپ نے تلاوت فرمائی، اور وہ تلاوت بھی تیزی میں نہیں، بڑی ترتیل کے ساتھ۔ تو ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، آج ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں کہ ہم نے ایک سپارہ تلاوت کیا ہو۔ ایک سپارہ تو دور کی بات، جہاں تراویح کے لیے جاتے ہیں اگر وہ امام تھوڑا آہستہ پڑھے، قرآن کریم کے تجوید مد کی رعایت کے ساتھ پڑھے، اگلے دن جاتے نہیں کہ یہاں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ یعنی مسلمان عبادت کرتا ہے اپنی سہولت کے ساتھ، جہاں نماز جلدی ہو، تراویح جلدی ہو، عبادت جلدی ختم ہو، وہاں شریک ہوتا ہے، اور پھر تراویح میں بھی پیچھے بیٹھا رہتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے۔ جب امام رکوع میں چلا گیا تو اللہ اکبر کہا، رکوع میں شامل ہو گیا۔ یعنی ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کم ہے، نفس کو راضی رکھنا زیادہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا کام، اس ماہ مبارک میں تہجد کا اہتمام ہو۔ حضرات صحابہ کتنا اہتمام کرتے تھے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اٹھے، آپ مسجد نبوی میں گئے، دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آہستہ آواز میں قرات کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عمر کو دیکھا تہجد پڑھ رہے ہیں، ذرا بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دونوں کو بلایا، ابو بکر صدیق سے فرمایا تم آہستہ قرات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا، اللہ کو اپنی بات میں سنا رہا تھا، اللہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، ہماری بات کو سن رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر دو۔ حضرت عمر سے کہا تم بڑی پست آواز میں قرات کر رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اپنی نیند کو دور کر رہا تھا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا پست کر دو۔ واقعہ سنانے کا مقصد صحابہ میں کتنا تہجد کا اہتمام ہے، باقاعدہ وہ مسجد میں آ کر تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے، اور آپ کے مزاج میں کتنا اعتدال، آپ نے اعتدال کا انہیں حکم دے دیا۔ تو اس لیے تہجد کے لیے انسان اٹھے، 4 رکعت 8 رکعت جو اللہ توفیق دے دے، اس ماہ مبارک میں اہتمام رکھے۔ حضرات سلف کا کیا معمول رہا؟ علامہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا، 2 بزرگ گزرے ہیں، حضرت قیس ابن مسلم جدلی، محمد ابن جوہادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ قیس بن مسلم فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں اپنے ساتھی محمد بن جوہادہ سے ملنے جاؤں۔ انہوں نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھائی، ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی مسجد چلے گئے، تو دیکھا محمد بن جوہادہ عشاء پڑھنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں نوافل پڑھ رہے تھے، تو یہ بھی پیچھے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے نوافل شروع کر دیے، وہ بھی پڑھتے رہے، یہ بھی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، نہ ان کے نوافل مکمل ہوئے نہ ان کے نوافل مکمل ہوئے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو قیس ابن مسلم وہیں سے اپنی مسجد گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی۔ تو کسی نے محمد بن جوہادہ سے کہا حضرت آپ سے ملنے قیس بن مسلم آئے تھے، لیکن ساری رات آپ بھی نوافل میں تھے، وہ بھی نوافل پڑھتے رہے، ملاقات نہ ہوئی۔ اب اگلے دن قیس بن مسلم دوبارہ آئے،
جب ملنے کے لیے دن کے وقت آئے تو دونوں آپس میں ملے تو دونوں رونے لگ گئے، ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا اور دونوں رو رہے تھے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا اہتمام تھا سلف میں کہ پوری رات ان کی نوافل میں گزر جاتی تھی۔ ہماری زندگی کی کوئی رات ایسی ہے جو ہم نے ساری عبادت میں گزاری ہو؟ ہاں شاید ایسی راتیں ہوں گی کہ 4 گھنٹے انٹرنیٹ میں گزری ہوں، 3 گھنٹے یوٹیوب دیکھتے ہوئے، فیس بک دیکھتے ہوئے گزری ہوں، ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے گزری ہوں۔ عموماً رمضان میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اور اس میں ساری رات کرکٹ دیکھتے ہوئے کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور بعض نے تاش لیے، بعض نے لڈو لیے ہیں، بعض نے دیگر گیم میں ساری رات گیم دیکھتے ہوئے کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں، ہماری 60 سالہ زندگی میں جو رات ہم نے صرف عبادت میں گزاری ہو۔ داڑھی میں سفید بال آ گئے، ہماری کمریں جھک گئیں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی شنوائی نے جواب چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، کوئی زندگی کی ایک رات ایسی ہے جو خالص اللہ کے لیے جاگے ہوں؟ 15,000 جو تنخواہ دیتا ہے اس کے لیے تو 10 گھنٹے جاگتے ہیں، 8 گھنٹے اس کے لیے پہرا دیتے ہیں۔ جس رب نے انسان کے قدموں میں چلنے کی طاقت ڈالی، آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، یہ ساری نعمتیں دی، اس کے لیے کتنا جاگے؟ تو سلف کا بڑا معمول رہا تہجد کی نماز کا۔ اس لیے میری ایک گزارش تھی، تہجد کا اہتمام ہو، اس میں انسان اٹھ کر اللہ سے مانگے، رب العالمین اس وقت کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں حضرت صالح بن حیی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹوں کا اور ان کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ حضرت صالح کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا، بڑے کا نام علی، دوسرے کا نام تھا حسن، اور ان کی والدہ تھی۔ ان تینوں کا معمول یہ ہوتا تھا، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ تو رات مثلاً اگر 6 گھنٹے کی ہے تو 2 گھنٹے میں تقسیم ہوتی۔ رات کے 2 گھنٹے بڑا بیٹا عبادت کرتا علی، پھر وہ سو جاتا، دوسرے بھائی کو جگاتا، 2 گھنٹے دوسرا اٹھتا حسن، وہ عبادت کرتا، پھر جب وہ سوتا اپنی والدہ سے کہتا آخری 2 گھنٹے والدہ عبادت کرتی۔ اور جب بڑے بھائی علی کا انتقال ہو گیا، پھر چھوٹے نے اور والدہ نے آپس میں تقسیم کر دیا، آدھی رات حسن عبادت کرتا، آدھی رات اس کی والدہ عبادت کرتی۔ اور جب والدہ کا انتقال ہو گیا پھر حسن ساری رات عبادت کیا کرتا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے آگے عجیب بات لکھی، فرمائے صرف یہ لوگ عبادت نہیں کرتے تھے، ان دونوں بیٹوں اور ماؤں میں یہ بھی تقسیم تھا، ان نوافل میں یہ لوگ 10 سپارے پڑھتے تھے۔ بڑا بھائی جو بیٹا تھا علی، وہ جب 2 گھنٹے عبادت کرتا اس دوران 10 سپارے، ایک حصے میں 1/3 میں وہ تلاوت کرتا۔ جب وہ سوتا تو دوسرا اٹھتا عبادت کرتا، نوافل پڑھتا، 1/3 قرآن وہ پڑھتا، اور جب ماں اٹھتی تو 1/3 وہ پڑھتی، تو پوری رات نوافل میں گزرتی، اور ہر رات میں ان کے گھر میں ایک قرآن کریم کی مکمل تلاوت ہوتی تھی۔ یہ وہ مائیں تھیں جنہوں نے اولاد کی تربیت کی۔ اور جب بھائی علی کا انتقال ہو گیا تو ان ماں بیٹے نے آپس میں تقسیم کر دیا، ماں بیٹا دونوں حافظ تھے، آدھا قرآن ایک بیٹا پڑھتا، آدھا ماں پڑھتی۔ اور جب ماں کا انتقال ہو گیا پھر حسن ساری رات قیام بھی کرتا اور پوری رات میں ایک قرآن کریم تلاوت بھی کرتا تھا۔ تو سلف کی امت کی ماؤں میں ایمان کا ایسا جذبہ، اعمال کا ایسا جذبہ تھا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام ہو، نمبر 2 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، اور نمبر 3 تہجد کا اہتمام ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔